جس کا کفر اور شرک واضح ہو جائے ان کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، ورنہ خدا کے ساتھ وفاداری مشکوک تصور ہوگی۔ برادری، قوم، قبیلے یا معاشرے کی خاطر اگر خدا کے حکم کو آگے پیچھے کیا گیا تو کوئی خدا کے مقابلے میں کام نہیں آئے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش مانگیں، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی اللہ کے ہاں مشرکوں کے حق میں پیغمبر کی اور مسلمانوں کی سفارش قبول نہیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں مشرکوں سے برات اور بیزاری کا ذکر تھا، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بھی روک دیا گیا۔ جن کا بذریعہ وحی یا پھر اعلانیہ کفر و شرک کے سبب جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو، اس معاملے میں رشتہ داریوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ ان کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ بقول مفسرین بحوالہ بخاری و مسلم، آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں چچا پر کلمہ پیش کیا تو پاس بیٹھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے ابو طالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جس پر ابو طالب بولے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی رہیں گے اور کلمہ شہادت نہ پڑھا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، جب تک مجھے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اہل علم کا کہنا ہے ابو طالب کی وفات مکہ میں ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی، تب سے حضور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آخری عمر میں نازل ہونے والی سورہ توبہ کے اندر ممانعت آ گئی۔ بحوالہ تفسیر در منصور، بروایت ابن جریر، طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ، جب آپ نے اپنی والدہ بی بی آمنہ بنت وہب کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا مغفرت مانگنا چاہی، تب اس آیت کا نزول ہوا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ وغیرہ نے آپ کے والدین کے ایمان پر مدلل رسائل تحریر کر رکھے ہیں، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ لی جائے۔ بحوالہ تفسیر طبری، قرطبی اور در منصور، بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، کچھ لوگوں نے اپنے فوت شدگان مشرک ماں باپ اور دیگر مردوں کے لیے مغفرت طلب کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جس کے بعد وہ رک گئے۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہو، حکم یہی ہے کہ کفار و مشرکین سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہ رکھی جائے، ورنہ خدا کے ساتھ وفاداری مشکوک تصور ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، اہل تشیع کے نزدیک ابو طالب ایمان لا چکے تھے، ان کے ہاں جو بھی دلائل ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں۔ اہل سنت کے ہاں بخاری و مسلم کی احادیث جو صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں، دلیل کے لیے وہ معتبر ہیں، اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرامین بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں دیکھ لیے جائیں۔ آیت نمبر 114، وما كان استغفار ابراہیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا اس وعدے کے بغیر نہ تھا جو اس سے وہ کر چکے تھے، پھر جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تب وہ اس سے بیزار
بردبار ہو گئے، بے شک ابراہیم نرم دل بردبار تھے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو دلیل نہ بنا لیا جائے کہ انہوں نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، ہم بھی مانگ لیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نبھا رہے تھے۔ آیت میں وعدہ کی ضمیر کا اشارہ باپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کا وعدہ دے چکا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اسی امید پر اس کے لیے دعا کرتے رہے، اور یہ اشارہ ابراہیم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کے مسلمان نہ ہونے پر وہ اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، پھر بذریعہ وحی یا کفر کی حالت میں جان دے دینے سے پتہ چلا کہ وہ تو خدا کے دشمن تھے، انہو عدو للہ، تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ مفسر مظہری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حشر میں بخشش کی سفارش ہے۔ جب اللہ کی طرف سے باپ کا جہنمی ہونا واضح ہوگا تب ابراہیم علیہ السلام دستبردار ہو جائیں گے۔ آیت کے آخر میں ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے اور بردبار تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ طبعی نرم دلی کے باعث اپنے باپ سے ہمدردی رکھتے تھے، اپنے باپ کی محبت میں دعا کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے احادیث سے استدلال کر کے یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبر کی جد میں کوئی مشرک نہ تھا، اسی بنا پر وہ حضور کے والدین کریم کا اسلام بھی ثابت کرتے ہیں، اور آیت میں ابراہیم کے والد سے چچا مراد لیتے ہیں جس کا نام آزر تھا، والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تمام تفاسیر کی اور احادیث کی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اتنی بات ان آیات میں واضح ہے کہ جس کا کفر اور شرک واضح ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، ورنہ اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آیت نمبر 115 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ قرار دے دے جب تک کہ ان پر وہ بات کھول نہ دے جس سے وہ بچیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی رب تعالی لوگوں کو اچھا یا برا قرار دینے سے پہلے واضح حکم بھیجتا ہے تاکہ لوگ ناپسندیدہ کاموں سے بچیں، پھر جو نہیں بچتے ان کی گرفت کرتا ہے۔ گویا تسلی دے دی ممانعت کا حکم آنے سے پہلے مشرکین کے لیے بخشش مانگنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اس بارے میں اللہ کو ہر ایک کی نیت کا علم ہے کہ کون جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے۔ آیت نمبر 116 ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی مشرک رشتہ داروں کی بجائے کائنات کے بادشاہ اور زندگی موت کے مالک کا طرفدار بن کر اس کے ہر حکم کو مان لینا ہی عقل مندی ہے۔ برادری، قوم، قبیلے یا معاشرے کی خاطر اگر خدا کے حکم کو آگے پیچھے کیا گیا تو کوئی خدا کے مقابلے میں کام نہیں آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنا طرفدار رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔